امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استبل میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجز، ذوالجنا، عقاب اور میمون تھے، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ کئی مورخین کے مطابق مرتجز ہی ذوالجنا تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولی جسامت اور مختلف خصوصیات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذوالجنا کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی پروں والا۔ ذوالجنا کی پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے جن کی وجہ سے یہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ذوالجنا کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے جڑی تھی اور یہ امام حسین علیہ السلام کا خاص گھوڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بچپن سے ہی ذوالجنا پر سواری فرمایا کرتے تھے اور اس سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ ذوالجنا بھی امام حسین علیہ السلام سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ دوستو، جب کربلا کے میدان میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوجیوں نے آل رسول پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس جسم خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس دوران ذوالجنا تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگا کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی جسد اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجنا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور پھر ذوالجنا نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹخا کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوجیں یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ اس دوران عمر سعد ملعون کی نظر ذوالجنا پر پڑی تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ یہ گھوڑا ذوالجنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو نہیں چھوڑا، وہ لوگ آپ کے گھوڑے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ عمر سعد ملعون کے ساتھی جب ذوالجنا کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا۔ اس کی زوردار لاتیں لگنے سے کئی یزیدی مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذوالجنا نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ذوالجنا ان کے قابو نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد ملعون چلایا کہ اس کو چھوڑ دو تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے ذوالجنا کی حرکات دیکھنے لگے۔ ذوالجنا پھر سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آ گیا اور اپنی پیشانی کو آپ علیہ السلام کے خون سے رنگ کر ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر! جب جنت کے شہزادے نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کے تارے، حضرت علی شیر خدا کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا جو لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چرند پرند سے لے کر ہر چیز افسردہ اور غمگین ہو گئی۔ ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی۔ کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اس سے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجنا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے۔ ان کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آئی
کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفے کی گلیوں بازاروں میں گھمایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی رہی، پر ظالموں کو ترس نہ آیا۔ خاندان رسول کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر بے حرمتی کی گئی، انہیں کوفے کے بازاروں میں گھمایا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔